لینا ہے. ہم کو پہلا کام کیا کرنا ہے جس میں ہم کو کوئی محنت نہیں کرنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سننا. بولو سننا. اب سننے میں کوئی محنت کرنا ہے؟ کوئی محنت نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم بولتے جائیں گے انشاءاللہ، آپ سنتے جاؤ گے. بولو انشاءاللہ. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سننا. اور دوسرا کام جو بہت ضروری ہے، جو سنے اس پر عمل کرنا ہے. بولو جو سنے اس پر. کتنے کام ہو گئے ہمارے؟ ایک سننا، اور نمبر 2 جو سنے اس پر عمل کرنا. اور اللہ کو پوچھو، اللہ ہم آپ کی نسبت پر، مدینے والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہے. ہم 2 کام کریں گے اللہ. ہم سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور ہم عمل بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ. اب ہم اللہ کو پوچھو، اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ آپ تو بہت بڑے ہیں، اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی میں 2 انعام دوں گا. بولو سبحان اللہ. 2 انعام دوں گا. پہلا انعام تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. اور نمبر 2 تو چاہے گا یا نہ چاہے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. تو آج کی رات ہماری مغفرت کی رات ہے. بولو سبحان اللہ. آج رحمت کی رات ہے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ ہم 2 کام کریں گے، ایک سننا اور نمبر 2 بولو عمل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں بھی 2 انعام دوں گا. تو چاہے گا نہ چاہے گا میں کلمہ نصیب کر دوں گا، اور میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہے؟ پارہ نمبر 23. بولو پارہ نمبر 23. اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں آج 2 کام کریں گے. نمبر 1 یستمعون القول، پہلا کام کریں گے ہم قرآن حدیث سنیں گے. فیتبعون احسنہ، دوسرا کام اس پر. اللہ فرماتے میرے بندے میری بندی 2 کام تیرے ذمے. اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا 2 بڑے بڑے انعام ہیں. تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دے گا. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ آج جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارو اب ایک اور بات پر میں آ رہا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دو گے تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، جنت میں جانا ہم کو. مفتی صاحب ہمارے گجرات میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں جنت میں جانا، تو کوئی بے شک کر کے جواب نہیں دیتا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہاں جانا ہے جانا ہے. یہاں میں نے دیکھا کہ سب بالکل اطمینان سے، مطلب جانے کا کوئی اتنا زیادہ ارادہ نہیں ہے. بولو نا جنت میں کس کس کو جانا ہے؟ جلدی 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 دونوں ہاتھوں پر. ہاں ابھی بھی کچھ اللہ کے بندے یوں کر رہے ہیں، مطلب آدھا جائیں گے آدھا نہیں جائیں گے. جائیں گے بھائی سب جنت میں جانا، سب کو جنت میں جانا ماشاءاللہ. اچھا میرا ایک سوال ہے، جنت میں ہم جائیں گے نا، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، روٹی کا ٹینشن نہیں، کپڑا کا نہیں، کاروبار نہیں، بزنس نہیں، دھندا نہیں، مکان نہیں، بیوی کا ٹینشن نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں. بولو جنت میں کوئی ٹینشن. ارے جنت میرے پیارو جنت ایسی جگہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ مجھے یہ چاہیے. کوئی بھی چیز کے بارے میں ہم اللہ کو کہیں گے اے اللہ جل جلالہ مجھے یہ چیز چاہیے. اللہ اس وقت ہم کو کہیں گے کیوں مانگ رہا ہے، کیوں مانگ کیوں رہا ہے؟ تو کہے گا اللہ تجھ سے نہیں مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ تو جنت میں لانے والا، تجھ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ کہیں گے میرا بندہ یہ جنت ہے، یہاں مانگنا نہیں، مانگے گا تو عطا کروں گا، سوچتا جائے گا تو بھی عطا کروں گا.
मांगने की क्या जरूरत है, मेरा बंदा सोचेगा तो भी अता करूंगा। और ये अल्लाह ने खुद फरमाया, पारा नंबर 24, बोलो पारा नंबर 24। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, आजा मेरा बंदा जन्नत में, आजा मेरी बंदी जन्नत में आजा। अल्लाह फरमाते, मेरी कसम जो मांगेगा वो अता करूंगा। अरे मेरा बंदा मांगेगा काहे को, तू सोचता जाएगा, मैं अता करता जाऊंगा, इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान खुद अल्लाह होगा। इसलिए जन्नत में कोई टेंशन नहीं, सबको जाना जन्नत में। आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने कुल मिलाकर, ये मेरी उंगलियां नजर आ रही है आपको, कितनी जन्नतें बनाई? उंगलियां देखो कितनी, 8। और अल्लाह को बनाना कोई मुश्किल? अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को जमा किया और कहा पहली जन्नत बन रही है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी जन्नत बन रही है? अल्लाह ने कैसे बनाई? कुन, बोलो फयकुन, कुन फयकुन। अल्लाह ने कहा जन्नत बन जा, बोलो जन्नत बन गई। ये कौन सी जन्नत? अल्लाह ने सारे फरिश्तों को कहा कैसी लग रही है ये जन्नत, मैंने बनाई, कुन फयकुन। और अल्लाह का मामला है कुन फयकुन। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ये मेरा मामला है, जब भी मैंने कोई इरादा किया कुछ न करना पड़ा, बोलो कुन। अल्लाह ने पहली जन्नत, कुन, जन्नत बन गई, बोलो जन्नत बन गई। अल्लाह ने सारे फरिश्तों को जमा किया, कहा देखो जन्नत कैसी जन्नत है। सारे फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बहुत प्यारी जन्नत। सारे फरिश्तों को अल्लाह ने जमा किया। फरिश्ते तारीफ कर रहे, किसकी तारीफ कर रहे? जन्नत की। ये कौन सी जन्नत है? पहली जन्नत है। फरिश्ते कितने? यहाँ कोई खबर आई आपके इलाके में फरिश्ते कितने? नहीं, आपको नहीं मालूम? मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अल्लाह ने कितने फरिश्ते रखे आज तक अल्लाह ने किसी को बताया। अल्लाह ने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैंने कितने फरिश्ते रखे मैंने किसी को नहीं बताया। अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, पूरा मजमा बोलेगा कुन। चलो पहली जन्नत तैयार हो गई। फरिश्तों ने बहुत तारीफ की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत प्यारी जन्नत, अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत। अल्लाह ने क्या फरमाया? पहली है, बोलो क्या फरमाया? पहली है, दूसरी इससे अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कुन, कौन सी जन्नत तैयार हो गई? फरिश्तों ने फिर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया दूसरी है, तीसरी उससे अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह का हुक्म कुन, कितनी हो गई? इसी तरह मामला बढ़ता रहा। फिर कौन सी तैयार हो गई? फिर 5वीं, फिर कुन 6ठी, फिर कुन कितनी हो गई? 8वीं जन्नत का नंबर आया। अल्लाह ने कहा कुन नहीं, अल्लाह ने फरमाया अपने हाथों से बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब अपने हाथों से बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा। अल्लाह तुम्हारे आपके हाथ कैसे? हमको नहीं मालूम। कमा यलीकु बि जलालिही व शानिही, वो अल्लाह ही को मालूम है कि अल्लाह के हाथ कैसे होंगे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया पहली जन्नत, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं कुन फयकुन, कुन फयकुन, कुन फयकुन। लेकिन 8वीं जन्नत अल्लाह ने फरमाया ना 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 ना, ये मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। कसम मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के हाथों की जन्नत कैसी जन्नत होगी, बोलो सुभान अल्लाह।
تو کل ملا کر کتنی جنتیں ہو گئی؟ ساتھ میں بولو کتنی جنتیں ہو گئی؟ 8. آپ لوگ انگلیوں پر گننا شروع کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. ایک ایک پر سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی نام جنت رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بنائی جنت النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بنائی جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی بنائی جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں بنائی جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی بنائی جنت المقامہ. اللہ نے ساتویں جنت بنائی جنت المأوا. یہ سب معاملہ کا کن. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بزرگی کی قسم, میری کبریائی کی قسم, 8ویں جنتیں میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ نے اپنے ہاتھوں سے 8ویں جنت بنائی. نام رکھا جنت الفردوس. کتنی ہو گئی؟ یہ معلوم تھا آپ کو؟ یہ 8 جنتوں کے نام معلوم تھے؟ مطلب جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس ہی نہیں معلوم ہے. اگر مجھے یہاں آنا ہو اور یہاں کا ایڈریس نہ معلوم ہو تو میرے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. کتنی جنتیں اللہ نے بنائی؟ ایک دم آرام سے کہہ دو, کوئی ٹینشن نہ لینا. کوئی ٹینشن نہیں, میں 1.5 گھنٹے میں مولانا بات ختم کروں گا. آپ بالکل فکر مت کرنا. بس مجھے 1.25 گھنٹہ ہو تو ایک پیچھے آہستہ سے کچوں کا دے دینا, تو میں پھر 15 منٹ میں لپیٹ لوں گا سارا معاملہ. اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ بولو بولو کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائی. اچھا یہ آپ لوگ بالکل اطمینان سے بتائیں ہم کو کس میں جانا ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی. یعنی جنت 8ویں کیوں؟ پہلی اچھی نہیں ہے تو پھر مطلب ہماری نمازیں مکمل, ہمارے روزے مکمل, ہماری زکوٰۃ مکمل, ہمارا حج مکمل, اللہ کا حق مکمل, بندوں کا حق مکمل. کیا آرام سے کہہ رہے ہو 8ویں؟ اتنی ہمت سے تو بیوی کے سامنے بھی نہیں کہا ہوگا. نہیں پھر بولو نا کس میں جانا؟ 8ویں میں جانا ہے. میرے کو بھی اسی میں جانا ہے, سب کو اسی میں جانا ہے. اب کیسے جانا ہے وہ بتاؤں گا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. صرف مجھے اتنا بتاؤ, ہمارے نبی معراج پر گئے؟ ارے بولو نا, گئے؟ وہاں گئے کہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اس جگہ پر آئے ہو, آپ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی آئے گا نہیں. گئے نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش. کہاں گئے؟ عرش. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. اچھا جب ہمارے نبی معراج پر گئے, مجھے معراج کا واقعہ نہیں سنانا, اتنا بتانا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے 8 جنتوں میں بھیجا. ہمارے نبی پہلی جنت میں, پھر جنت النعیم میں, پھر جنت عدن میں, پھر جنت خلد میں, پھر جنت سلام میں, پھر جنت مقامہ میں, پھر جنت ماوا میں, آخری جنت جنت الفردوس میں جب ہمارے نبی پہنچے. اتنی بڑی جنت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ اللہ اے میرے اللہ یہ جنت الفردوس اللہ آپ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا میرے مصطفیٰ یہ جنت آپ کی امت کو دینے والا. کس کو دینے والے؟ اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا, اللہ اتنی امتیں آئی ہیں, اتنی قومیں آئی ہیں, اللہ آپ میری امت کو دینے والے ہیں. اللہ نے فرمایا تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, تیری امت سے بڑھ کر کوئی پیاری امت نہیں, اس جنت سے اوپر کوئی جنت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لکھ کر دوں گا, یہ جنت دوں گا تو پہلے سب سے پہلے آپ کی امت کو عطا کروں گا. اور اللہ نے لکھ کر دیا. بولو اللہ نے. آج بھی قرآن میں 16واں پارہ
سورہ کہف جو ہم جمعہ کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے آخری رکوع میں اللہ نے لکھ کر دیا کہ میرے پیارے نبی یہ جنت الفردوس میں آپ کی امت کو دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے اچھے عمل کرنے والے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے میرے آخری نبی کے امتی تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہیں گے، نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے، وما ہم منہا بمخرجین، نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے۔ اس کا مطلب صاف ہے جنت الفردوس ہماری ہے۔ ارے بولو جنت الفردوس، اور جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، بولو نا جنت میں کوئی ٹینشن معلوم نہیں مولانا۔ ایک نے مجھے سوال کیا، میں وہاں تھا انگلینڈ میں، بہت دور، یہاں سے ہزاروں مائل دور، اور اس زمانے میں میری بھی جوانی تھی، تو ایک ٹاپک دیا جاتا تھا کہ آپ کو کس پر بیان کرنا ہے، تو مجھے 6 دن کا ٹاپک دیا، آپ کو جنت پر بیان کرنا ہے۔ خیر وہ جو اللہ نے کروایا، کروانے والا کون؟ اللہ، باقی بندے میں کوئی طاقت ہے نہیں، کرانے والا اللہ کو ہوا۔ معلوم ہے جب میرا آخری دن تھا نا، آخری دن ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا مولانا جنت میں جو چاہے سب ملے گا، سب، ایوری تھنگ۔ میں نے کہا ہاں جنت ہے، جنت بیٹا جنت، وہ میرے بیٹے کی طرح تھا، میں نے کہا بیٹا جنت ہے، سب ملے گا۔ تو دھیرے سے مجھے کہتا ہے بڑا ٹینشن، یہاں پیتے سگریٹ، مفتی صاحب اتنا بڑا ٹینشن میرے سامنے آیا کیونکہ مجمع بیٹھا ہے گچا گچ، اگر میں کہہ دوں کہ جنت میں سگریٹ نہیں، میں کہہ دوں توبہ کر جنت میں سگریٹ کی بات کرتا، تو کہے گا مولانا 6 دن سے چلا رہے جنت میں سب ملے گا، ایک 100 روپے کی سگریٹ نہیں ملے گی۔ اور اگر میں کہہ دوں ہاں جنت میں سگریٹ برانڈیڈ بہت اچھی، تو کیا کہے گا معلوم؟ پورے مجمع کو پیو جنت میں بھی ملنے والا ہے۔ اب میرے لیے تو پازیٹیو نیگیٹو، مثبت منفی، یس نو دونوں مشکل۔ میں نے پھر تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا کیا سوال تم نے پوچھا؟ کہا مولانا سیدھا سوال پوچھا، جنت میں سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی، یا آپ ہاں کہو یا منع کرو۔ میں نے کہا ایک کام کر، تو تھوڑا دور جا، مائک میرے پاس ہی رہنے دے، مائک سسٹم میرے پاس رہنے دے۔ اور میں نے پھر بلند آواز سے کہا ملے گی نا، ملے گی جنت میں، جو مانگو گے سب ملے گا، سگریٹ مانگو گے ملے گی سگریٹ۔ تو وہ اچھل کر کہنے لگا آج سنا آپ نے کیا کہا، جنت میں سگریٹ۔ میں نے کہا بھائی آگے کی بات تو سن، جنت میں سگریٹ ملے گی، بے شک ملے گی، مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ لا نار فی الجنت، جنت میں آگ نہیں ہے، جنت میں آگ ہے نا۔ اس دن سے گیا، اس کے بعد میں کئی مرتبہ انگلینڈ گیا، دور سے سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ایک دن میرے کو ملا دور سے سلام، میں نے کہا ادھر آ، تو کہتا نہ قاری صاحب میں آپ کو نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا کیوں، جلانے جاتا ہے روز، کہ جلانے کے لیے کہاں جانا پڑے گا۔ خیر یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ہنسا اس لیے دیا کہ اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ سب کو جنت میں جانا، آنا بولو جنت میں جانا۔ اللہ کی قسم جامعہ قاسمیہ دارالعلوم میں جمع ہے، علماء کرام جمع ہے، مفتیان کرام جمع ہے، حفاظ کرام جمع ہے، طلبہ کرام جمع ہے، آپ سب جمع ہیں، ہم مسافر جمع ہیں، ہم بیمار جمع ہے۔ اللہ کی قسم میں اور آپ جنت الفردوس میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ 3 کام کرنا ہے، کریں گے، بولو جلدی میں بولو، 3 کام بولو، پکا بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا اللہ ہے، ایک دم پکا یقین، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہے، یقین ہے۔ یہ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہنسایا، بولو ہنسے نا، سب ہنسے، ہاں بولو نا ہنسے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو ہم ہنستے ہیں نا، ہنستے ایسے نہیں ہنستے،
ساتھ میں بولو ایسے. یہ ہمارے دونوں ہوٹ جو ہے نا پہلے اوپر پرمیشن مانگتے ہیں. اللہ ہنسے وہاں سے ہوتا ہنس لیتا. جس دن اوپر والا ہوٹ بند کرے گا لاکھ کوشش کرے گا مگر ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوگا. ہنسنا جو معاملہ ہے نا وہ بھی کرنے والا کون؟ اور رلانے والا کون؟ اللہ. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا. قرآن میں پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. پورا مجمع بولے گا ہنسانے والا کون؟ اللہ. رلانے والا کون؟ اللہ. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. موت دینے والا کون؟ اللہ. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. ارے عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ میرے پیارو یہ رات کا وقت ہے نا، رات کا وقت ہے نا، اندھیرا ہے نا، باہر دیکھو اندھیرا ہے نا. کوئی کو کہو اجالا کر دے، کہو کسی کو کہو اجالا کر دے. کوئی کرے گا کوئی؟ اچھا کل دن ہوگا انشاءاللہ، اجالا ہوگا، صبح 8-10 بجے اجالا ہوگا، اس کو کہو اندھیرا کر دے. کر سکتا؟ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں نادان کیوں میری نافرمانی کرتا؟ رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا دیکھ لے، اس میں بھی تجھے اللہ نظر آئے گا. اللہ نے خود فرمایا پارہ نمبر 15، بولو پارہ نمبر 15. یہ رات کا اندھیرا ابھی ہم باہر جائیں گے نا، اندھیرا دیکھیں گے نا، اندھیرا کو دیکھتے کہو اللہ یہ اندھیرا ہے، اجالا تیرے سوا کوئی نہیں کرے گا. کل اجالا آئے گا، تیرے سوا کوئی اندھیرا نہیں کرے گا. اللہ اگر اسی کو دیکھ لو تو اللہ تیری قدرت نظر آتی ہے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رات دیکھ لے، دن دیکھ لے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں بھی تجھے اللہ کی نظر آئے گا. پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ پوری طاقت والا کون ہے؟ قدرت والا کون ہے؟ اللہ نا. ہمارا یقین ہے نا سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ. یہ ہم کو آنکھوں سے نظر آ رہا نا، یہ اللہ چاہے تو اندھا بنا دے. یہ میں زبان سے بول رہا نا، اللہ چاہے گونگا بنا دے. اللہ کہتے ادھر ادھر مت جا، صرف تیرے دونوں ہونٹ دیکھ لے. اللہ کہتے میری قسم اگر یہ 2 ہونٹ نہیں دیا ہوتا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو کیسا نظر آتا؟ اللہ نے کہا کم سے کم اس کو تو دیکھ لے، اپنے 2 ہونٹ کو تو دیکھ لے. اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اب میں پہلی بات پر آ رہا ہوں. ہمارا یقین ہے نا لا الہ الا اللہ. ساتھ میں بولو لا الہ الا اللہ. ہر نبی کی اب پیغام ہے لا الہ الا اللہ. ہمارے پاس یہ کلمہ ہے بولو الحمدللہ ہے. اور اللہ کی قسم یہ کلمہ بہت پیارا ہے. ارے بولو نا بہت پیارا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پڑھا. ہاں بولو. آپ نے پڑھا؟ ہاں. دیکھنے والوں نے دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا، پڑھنے والے نے پڑھا. اللہ کو پوچھو میں نے کلمہ پڑھا تو کیا دے گا؟ میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، لکھنے والوں نے لکھا، یہ ریکارڈ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا، سننے والوں نے سنا. اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ فرماتے ایک جنت کا درخت لگاتا ہوں جو شروع ہوتا ہے زمین پر، ختم ہوتا ہے آسمان پر.
ایک نیکی کا درخت ہوتا ہے، ثواب کا درخت ہوتا ہے، جنتی درخت ہوتا ہے. تیرے ایک کلمے پر روزانہ ایک درخت، جتنی مرتبہ کلمہ پڑھے گا ایک درخت، شروع کہاں ہوگا؟ اس کی شروعات زمین کی جڑوں میں ہوگی اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوگی. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 13. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا، ارے میری بندی تو نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا، اللہ فرماتے میں نے نیکی کا اور ثواب کا درخت لگا دیا، اس کی جڑیں زمین میں ہوگی اور اس کی شاخیں. کلمہ ہے ہمارے پاس، بولو الحمدللہ. لیکن اب میں حقیقت پوچھنے جا رہا ہوں، کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ سب کچھ کرنے والا کون؟ تو ڈرنا کس سے چاہیے؟ کس سے ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے نا. اور اللہ خود کہتے ہیں مجھ سے پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس، علماء کرام کو پوچھو، تقریباً 35 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا سورہ رحمان میں فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر جانا، اے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. اللہ نے فرمایا سورہ رحمان تو یاد ہوگی، سب پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. میرے پیارو، کلمہ والا کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ. ڈرتے نا ہم لوگ کلمہ والے نا، اللہ سے ڈرتے نا. تو موبائل پہ کیا کرتے ہم لوگ؟ کیا کرتے موبائل پہ؟ رات کو یہ ہمارے جوان موبائل پر، جب آدھا کپڑا پہنی عورت ہمارے موبائل پر آتی ہے، ناچتی ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اس وقت اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ اس وقت؟ کہاں ہے اللہ؟ کا نہیں دیکھ رہے اللہ. موبائل میں زنا ہو رہا ہے، موبائل میں چوری ہو رہی ہے، موبائل میں سود کا کاروبار ہو رہا ہے، موبائل میں جھوٹ بول رہا ہے. یہ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے. ایسا لگتا نہیں کہ میری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. وہ ابا ہمارا بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دے کر اندر اندر غصے ہوتا ہے، لیکن بیچارے میں ہمت نہیں کہ بولے. اگر کوئی بیان کرنے والا کہتا ہے نا تو ابا ہے، اس کا جنت کا دروازہ ہے، وہ کہتا ہے میرے بیٹے نے تو کب سے دروازہ توڑ دیا ہے. ہماری بیوی کا بھروسہ ہم سے ختم ہو گیا. موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، ننگی فلمیں دیکھی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے، چغلی کی جاتی ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے. رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے جب اللہ کے ولی سجدے میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، ہمارا جوان موبائل پر آوارہ گردی کرتا اور پھر کیا کہتا معلوم؟ حالات بہت خراب ہو گئے، ہم مسلمانوں پر حالات بہت آئے، اللہ کی قسم آئے نہیں، ہمارے موبائل لے کر آئے. آپ کو ایک بات بتاؤ، دارو پینے والا دارو پیے گا نا، پیے گا. مفتی صاحب ایک نہ ایک دن روئے گا. رمضان مہینے میں دیکھو دارو پینے والے کو، یا شب برات میں دیکھو بیچارہ مسجد کے کونے میں، اللہ بہت دارو پیا، اللہ بہت دارو پیا، اللہ اب معاف کر دے، اب نہیں پیوں گا اللہ. دارو پینے والا توبہ کرتا ہے، لیکن موبائل رکھنے والا اور گندگی کرنے والا اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا نہیں کرتا ہے. ڈر لگتا ہے میرے پیارو، اللہ کی قسم میں آج بہت دور سے آیا ہوں، مسافر بن کر آیا ہوں. ڈر لگتا ہے کہیں یہ موبائل موت کے وقت ہم سے کلمہ تو نہیں چھین لے گا. کیسا اللہ کا ڈر؟ کہاں ہے اللہ؟ جب رات کو موبائل پر ننگا گیری کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، سنیپ چیٹنگ کر رہا ہے، گیم پر گیم کھیل رہا ہے، اور میرے پیارو رات کو 3-3 4-4 بجے سوتا ہے اور فجر کی نماز قضا کرتا ہے. میرے پیارو کہاں ہے وہ اللہ؟
جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا، یا صرف ایک ڈھونگ کر کے ہم بیٹھ گئے میرے پیاروں؟ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر میں آپ کو کچھ کہوں گا آپ کو کڑوا لگے، آپ یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے، آپ یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے۔ میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں واپس اس کو بٹھاؤں، نہیں طاقت، کیونکہ اگر یہاں سے اٹھ کے جائے گا میں کہوں گا ارے بھائی میرا بیان ہے بیٹھ جا، کہے گا نہیں سننا آپ کا بیان، کچھ کروں گا میں؟ نہیں کچھ کر سکتا میں؟ لیکن میری بات کڑوی لگی، آپ اٹھ کے چلے گئے۔ سچ بتانا، سورہ رحمان میں لکھا ہے اللہ فرماتے قیامت میں بھی پوچھوں گا، کڑوے کڑوے تیرے گناہ پوچھوں گا، اللہ فرماتے۔ اور اس وقت اللہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ بھاگ، کیوں دنیا میں بھاگ گیا تھا نا بیان سے، اٹھ کے چلا گیا تھا، اس وقت اللہ کہیں گے میں کڑوے کڑوے تیرے گناہ کی سزا بتاؤں گا، بھاگ۔ اللہ کہیں گے بھاگ، آسمان کے کنارے جا، زمین کی گہرائی میں جا، جہاں جائے گا میرا ہی عذاب نظر آئے گا۔ یہ آیتیں کون پڑھے گا؟ کس کو یاد ہوگا یہ سب؟ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ترجمہ کیا کون سی صورت میں؟ پڑھو میرے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ آج بھاگنے کی طاقت ہے، بھاگ لے۔ کل تو دنیا میں بیان سے بھاگا تھا، نماز سے بھاگا تھا، قرآن کی تلاوت سے بھاگا تھا، اللہ کے ذکر سے بھاگا تھا۔ آج آسمان کے کنارے جا، زمین کی گہرائی میں جا، جہاں جائے گا میرا ہی عذاب نظر آئے گا۔ میرے پیاروں، آج ایک یقین بناؤ، دیکھو میں موبائل کو حرام نہیں کہتا ہوں، باہر جا کر یہ مت کہنا کہ مولانا گجرات سے آئے تھے موبائل کو حرام کہا۔ اگر موبائل حرام ہوتا تو اللہ کی قسم ہمارے علماء کے ہاتھوں میں نہ ہوتا، ہمارے مبلغین کے ہاتھوں میں نہ ہوتا، ہمارے خانقاہ والوں کے ہاتھوں میں نہ ہوتا، ہمارے نیک لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہوتا۔ موبائل جائز، اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا اچھا موبائل رکھو نا، جس کی جو حیثیت ہے موبائل رکھے، موبائل رکھنا جائز ہے، حلال ہے، لیکن جو گندا فارمیٹ ہمارے پاس ہے نا وہ حرام ہے۔ اس لیے کسی مفتی سے یہ مت پوچھنا کہ موبائل رکھوں تو کہے گا حلال ہے، اس کو کہو میں کیا۔ اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھوں، دیکھو آپ کی گھڑی میں بھی شاید اتنے ہی بج رہے ہوں گے، 7:30 بج رہے، 7:30 بج رہے، 7:30 بج رہے، ہاں بولو ہاں بولو۔ صبح 7:30 بجے تھے، آج صبح بجے تھے، وہ 7:30 سے ابھی 7:30 کتنا ٹائم ہوا؟ 12 گھنٹہ۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا 12 گھنٹہ کتنے گھنٹے؟ مفتی صاحب رو رو کے مر جائے، چلو بھر پانی میں ڈوب جائے، لیکن کہنا پڑتا ہے یہ 12 گھنٹے میں یہاں کم سے کم 50 سے زیادہ جوان بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج پورے 12 گھنٹے میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ اچھا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں نہیں پڑھا ہوگا کیونکہ بہت بیزی ہے، کام میں لگا رہتا ہے، بھائی کام میں لگا رہتا ہے۔ چلو پڑھا نہیں، قرآن کو ٹچ کیا، ٹچ 12 گھنٹے میں چھوا قرآن کو، ہاں کتنی مرتبہ موبائل کو ہاتھ لگایا 12 گھنٹے میں؟ کیا ایک مرتبہ قرآن کو محبت سے ہاتھ لگایا؟ نہیں۔ چلو میں نے کہا کوئی بات نہیں، پڑھا نہیں کوئی بات نہیں، ہاتھ نہیں لگایا کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں 12 گھنٹے میں محبت سے قرآن کو دیکھا، صرف اپنے گھر میں دیکھا ہوتا، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے نبی کا کلام ہے، بس اتنا دیکھا ہوتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو میرے قرآن کو دیکھتا جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ نہ ہم نے پڑھا، نہ چھوا، نہ دیکھا۔ اور سچ بتاؤ یہ 12 گھنٹے میں موبائل کا گندا استعمال کتنی مرتبہ ہوگا؟ اور موبائل ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے لوگوں سے باتیں ہوتی ہے، مخلوق سے باتیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی وضو کرے اور قرآن پاک اٹھائے، یہ وہ چیز ہے ڈائریکٹ اللہ سے باتیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں
میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے اس پر آ رہا ہوں. آج پہلی بات پہ کون کون جمنے کو تیار ہے؟ اور کیا جمنا کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کا ڈر. بولو اللہ کا ڈر. ڈریں گے انشاءاللہ اللہ سے ڈریں گے. اور موبائل رکھنا ہے مگر موبائل کا غلط فارمیٹ. کون کون ڈیلیٹ کرنے کو تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر. غلط نہیں، گیم ویم نہیں، ایپیسوڈ نہیں، ارے کسی کی غیبت نہیں، چگلی نہیں، بلیک میل نہیں، پکچر نہیں. ہاں ضروری کام ہے وہ کریں گے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہمارا موبائل میں دین کا کام ہو رہا ہے، دنیا کا ضروری کام ہو رہا ہے، یہی موبائل جو کل تک جہنم کا راستہ بتاتا تھا، آج سے یہ موبائل ہم کو جنت کا راستہ بتائے گا انشاءاللہ. اللہ کے ڈر سے اگر کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتے جا میں نے جنت تجھے عطا کر دی. میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتے میرا بندہ ڈر جا اور گناہ چھوڑ دے. اللہ فرماتے تو